اگر فطرت کا علم ہم نے خود دریافت کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فطرت کا علم اصل میں ارتقا پذیر ہے۔ آج ہمارے مشاہدے، تجربے اور ہم نے جو استقراء کیا ہے اس میں کچھ تصور آتا ہے، کچھ عرصے بعد اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک علم اگر خود ارتقا پذیر ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو نامکمل ہوا۔ ہمارے تمام علوم کا یہی معاملہ ہے، یعنی کون سا علم ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ علم پایہ تکمیل کو پہنچ گیا؟ اللہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی بات فرمائے۔ انسانی علوم تو ایسے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے، یعنی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، تجربہ اور مشاہدہ باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس تجربے اور مشاہدے سے کچھ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ حقائق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کو جمع کرنے یا ان کو عکس کرنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، یہاں بھی یہ امکان ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں تو پھر استقراء کا یا انڈکشن کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جن حقائق کو ہم نے دیکھا ہے کیا دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم نے محسوس کیا کہ دوسرے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ عمل ایک بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور بعض اوقات عالمگیر سطح پر ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز ایک بڑے مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یعنی اب یہ میرا داخلی یا موضوعی تجربہ نہیں رہا، ایک سبجیکٹو ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک معروضی حقیقت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ میں جب یہ سب اکٹھا کر لیتا ہوں، اب میرے اندر چونکہ عقل موجود ہے تو وہ فوری طور پر قیاسات کی ایک دنیا پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی جو مجموعہ حقائق ہے اس کے نتائج نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ استنباطی علم، انفرنس کا علم وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ علم کو دیکھیں تو ہمارا سارا علم یہی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی علم پیدا ہوتا ہے، لیکن میں بھی اسے موضوع بحث نہیں بناتا۔ یہ تمام جتنا ہمارا علم ہے ایسے ہی پیدا ہوگا، اس میں ہر سطح پر غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے، تجربے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اس غلطی سے کیسے نکلتے ہیں؟ نقد کر کے، یعنی بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں، بار بار اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو اپنی لیبارٹری میں یا اپنے معمل میں تجربے سے گزارتے ہیں، تو تجربے کو بار بار دہرانے کے نتیجے میں غلطی کی اصلاح ہوتی ہے۔ انڈکشن میں غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سروے ہوتے ہیں جس میں کچھ نتائج نکالے جاتے ہیں، ایک دوسرا سروے ان کی غلطی واضح کر دیتا ہے۔ علم میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے استقراء کرنا شروع کیا، آپ نے کہا مچھلیوں کی اتنی اقسام ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہیں، اچانک کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو مستثنیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ ان کا ریلیشن قائم کرتے ہیں، یعنی اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو نئی سامنے آ گئی ہے۔ تو اس انڈکشن کے عمل میں، استقراء کے عمل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسانوں کا مطالعہ مزید وسیع ہوتا ہے، تو مجموعہ حقائق میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عقلی استنباط کا ہے۔ عقلی استنباط کے مرحلے میں جا کر ہم اس علم کی تدوین شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی دوا ایسے بنتی ہے جو آپ اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، اور زندگی اور موت کے فیصلے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں جو سرجری کا علم ہے انہی مراحل سے گزرا ہے، اس کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ کبھی اگر موقع ملے تو انگلستان میں جو میڈیکل ہسٹری کا آ رہی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علم کس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ہر علم انہی مراحل سے گزرتا ہے، اور اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی حتمی حجت ہو گئی ہے، نہیں، انسان اپنے اسی علم کے سہارے جیتا ہے، اسی کی بنیاد پر آراء قائم کرتا ہے، نقد کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اصل میں علم کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کا کرٹیکل انالیسس کرتے چلے جائیں، یعنی اس کا منطقی تجزیہ، اس کا عقلی تجزیہ ہوتا چلا جائے۔ جب آپ اس پر نقد کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی آپ پوسٹ مارٹم کرتے چلے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک ارتقائی عمل وجود میں آتا ہے جس سے کوئی علم بہت قابل قدر جگہ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آخری جگہ پر پہنچ گیا، وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟